اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے کی آج آخری آیت مبارکہ ہیں اور اس کی 81 آیتیں ہو گئی تھی۔ تو کافروں کے متعلق اور بنی اسرائیل کے متعلق ان کی وہ بیماریاں جن سے یہ اللہ کی ناراضگی میں آ گئے، اللہ اس پر ناراض ہوئے، ان بیماریوں کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے مزید وضاحت ہے کہ تم ضرور پاؤ گے سخت ترین لوگوں میں سے دشمنی میں ان لوگوں کا جو مسلمان ہیں۔ دشمنی میں کن کو پاؤ گے؟ یہود اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں کو آپ کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو، اہل کتاب میں سے، اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، آپ دیکھو گے ان کو۔ اور آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے قریب ترین محبت میں، وہاں تھا اشد الناس عداوتاً، باعتبار دشمنی پاؤ گے، یہاں باعتبار مودت، محبت میں سب سے زیادہ قریب پاؤ گے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ الذین قالوا انا نصارى، یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے محبت میں قریب ترین لوگوں میں سے پاؤ گے۔ ذالک، یہ مذکورہ اوصاف کے محبت میں ان کے قریب ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ، کہ بعض ان میں سے، کن میں سے؟ عیسائیوں میں سے، قسیسین، علماء ہیں، اور ورہبانہ، اور درویش ہیں، پیر ہیں۔ علماء اور پیر ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو علماء ہیں۔ نمبر 2 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ غرور اور تکبر نہیں کرتے اس وجہ سے۔ اس آیت مبارکہ میں بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اور ان کے ساتھیوں کی تعریف رب لم یزل نے کی۔ دیکھیں کون بھی رسول اللہ کے محبت میں جو بھی آیا تو وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ عبداللہ ابن سلام تھے، ہاں، یہ نجاشی تھے۔ تو جب رسول اللہ کے غلامی میں آئے اور کہا کہ یہ تو حق نبی ہے، یہ تو حق، کیونکہ جانتے تو سب تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، لیکن ان کے لیے جو مشکل ترین چیز تھی نا، وہ اس کی دنیا تھی۔ اب انہوں نے بہت سارے، ایک مرید کو، ایک پیر کو آپ کہو کہ اب یہ غلط طریقہ چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں یار مریدوں کے سامنے تو میری ناک کٹ جائے گی یار۔ میں نے مریدوں کو اسی بات پہ کتنا جھوٹ بولا، ان کو مطمئن کیا، اور آج فوراً کہہ دوں کہ نہیں یہ غلط ہے، بولیں گے اچھا پیر جی تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو وہ اپنے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیتا ہے اور کہتے ہیں ہم تو ڈوبے صنم تجھے لے کر۔ پھر یہ دنیا داری، اب مجنون لیلا کو کہاں چھوڑنے والا ہے؟ تو سب چیزوں بربادی کا سبب جو ہوتا ہے وہ ہے دنیا۔ اللہ دنیا کی محبت سے بچے، بولو آمین۔ تو ان کو بھی دنیا لے ڈوبی، اب علماء کو بھی دنیا لے ڈوبتی۔ اب جنہوں نے جو اب لگا ہوا ہے میڈیا پر، لگا ہوا ہے وَلَا ظَالِينَ رضی اللہ تعالیٰ رضی تف تیری شکل پر، تو لوگوں میں اتنا فساد برپا کرتا ہے،
شرم نہیں آتی؟ اب لوگوں کے سامنے پڑھا کے بولا واہ یوں منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کرے گا، لیکن جب عام لاغ میں تو پھر اس کو کوئی تمیز نہیں کہ میں زا پڑھ رہا ہوں، زوا پڑھ رہا ہوں، رال پڑھ رہا ہوں یا دعا پڑھ رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ. اب کبھی سنے ان کو؟ اتنے کم بخت ہیں لیکن دکانداری کر کے ان کا بیڑا غرق کو. اب ان کو جب انسان پوڈری ہو جاتا ہے نشائی، ان کو پھر تمیز نہیں ہوتی. اب دنیا میں یہ کر کے اب اب دین جو بدعات ہوتے ہیں، جو نئی چیز آتی ہے بدعت ہے، اور سمجھتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ غلط چیز کو صحیح سمجھنا. یہ کیا آتا ہے؟ یہ دنیا کے بدعتیوں کا طریقہ. اب 8 رکعت تراویح والے کون ہے؟ بدعتی ہے کہ 1400 سال سے وہ لگے رہے. اب حرمین شریفین والے تھوڑے ڈٹے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے تھے تو اندرونی طور پہ وہ بھی ملے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بولا دیکھیں اگر ہم کہہ دیں کہ 8 ہے تو وہ بولے کہ 1400 سال کون سی رہی. اب ان کو پتہ چلا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے وہ زیادہ ہو گئے کیا چیلے. اب چلو تم بھی اعلان کر دو 8 ہے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کوئی بیٹھنے والا ہوتا نا کہ بھئی کیوں، وجہ بتاؤ. 1400 سال یہ لوگ بدعتوں پہ لگے رہے. حضور نے تو فرمایا بدعات آئیں گے. یہاں تو رسول اللہ صحابہ تو ہدایت پڑھتے ہیں نا، جس کے پیچھے چلو گے یہ ہدایت ہے. حضرت عمر نے اگر 20 کا اجماع صحابہ تو ہدایت پر ہے نا. تو اب 8 والے اب حرمین شریفین میں شروع ہو گئے اور انہوں نے تاڑیاں بجائی، بولا ڈالر میں طاقت تھا دیکھا حرمین میں بھی گھس گئے. وہ دین دور نہیں. جیسے ابراہیم خلیل اللہ دنیا سے گئے تو شیطان کے چیلے لگے ہوئے تھے ان کے جو باقی مشرکین آ گئے، انہیں بولا ارے ہم تو ابراہیم ہیں لیکن بتوں کو پوجنے والے. اب یہ کہیں گے ارے ہم تو رسول اللہ کی شریعت والے ہیں لیکن تراویح وہ نہیں پڑھیں گے جو رسول اللہ کے صحابہ نے پڑھی تھی. اب آمین کما آمن الناس عمل نہیں کریں گے. اب ہم چونکہ بہت پڑھے لکھے، اللہ کی قسم اگر تراویح 8 ہوتی نا، سب سے پہلے سنی پڑھتے، سب سے پہلے صحابہ پڑھتے، تابعین پڑھتے، ائمہ اربعہ پڑھتے. اللہ کی قسم ہم نے بھی الحمدللہ سیاست تب پڑھی ہیں حدیثوں کی کتابیں، پھر پڑھائی ہیں، آج بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث بھی ملتی، ایک حدیث. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی رفع دین ہے بھائی ہے لیکن منسوخ ہے، لیکن اس میں تو ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ حضور نے. ہاں جو ان کے تہجد کی نماز ہے ان کا ذکر 8 یا اس کے علاوہ آیا ہے، لیکن تراویح کا نہیں آیا. بہرحال ان کی بات کر رہا تھا یہودی اور عیسائیوں کو کہ ان کو پیسے نے برباد کیا. کس کو؟ ہمیں بھی پیسہ برباد کے لے ڈوبے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کے صحابہ مجتہدین کرام کے طریقوں پر چلنے والے بنائے. یا اللہ بدعتیوں کی بدعات سے بچائے. ماہ رمضان گزر گیا لیکن اب سال بھر یاد رکھے کہ دیکھیں لوگوں نے کتنے خرافات. اب اس کے پیچھے جو دوسرا سیلاب آ رہا ہے، اب یہ بدعتیوں کا وہ سیلاب پہ سیلاب، وہ دور سے یہ شروع کرتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ پہلے بولے گا ارے ایک مستحب عمل ہے نا، اب کیوں ٹوپی پہنتے ہو یار، ضروری تھوڑی ہے. استاد جی نے تو بولا ننگوں کی بھی نماز ہو سکتی ہے، اس نے ٹوپی اتار دی. کل پھر آیا تو جوان کے بچے نے قمیص بھی اتاری ہوئی تھی، بولا یار ستر عورت ہو. یہاں تو دیکھے انہوں نے بولا 17 عورت شرط ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. تو چلو اتنا تو میں نے اپنے کو چھپایا ہوا ہے. ایسا شیطان کہتے آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو. ڈائریکٹ تو فرض کا تارک نہیں بنا سکتا نا. بولا ارے یہ تو سنتیں ہیں، سنتیں تو وہ تو حضور نے بڑی. وہ ایک مولو شیطان دجال آیا، وہ کہتے یار تم سنتیں پڑھ دو، سنتیں تو نبی کی ہوتی ہے لہذا تم نبی کی بات کرتے ہو لہذا یہ شرک ہے. اب یہ دوسرا طوفان ان کا آ رہا ہے. لیکن بے ایمان مسلمان جو 2 نمبر مسلمان ہے، جو چینا مسلمان ہے، وہ آرام سے وہ پراپرٹی پہ لڑے گا، بیوی پہ لڑے گا، بیٹی پہ لڑے گا، جتنے 2 روپے دی خیر لڑے گا، اور دین کے لیے بولے گا ماماز پکے نیما. ہاں بولے جو بھی کرنا ہے ہمیں جیسے بتاؤ گے. اور یہ تو آسانی ہے. اگر یہ اعلان ہو کہ بھئی روزے 2 حصے میں کنورٹ ہے، اب بہت سارے ایسے خرافات آئیں گے کہ پھر دیکھتے رہیو. لیکن اگر آپ ڈٹے رہے نا تو وہ بولے نہیں بھائی دین میں چینج، عمل کی ضرورت ہے، باقی یہی جو دین کمپلیٹ ہے. اور یہ بدعتی سب سے زیادہ آپ کے سامنے یاد پڑیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پڑھیں گے لیکن اندرونی طور پہ خرافات پیدا کریں گے. تراویح تو ہے ہی نہیں. اب ایک سیلاب ختم ہوا نا ان کا، آ رہا ہے کہ چلو 8 تک لائیں گے.
اب 8 تک لائے گے تو اب دوسرا سیلاب شروع، تراوی تو ہے ہی نہیں. آپس میں تو ملے ہوئے کہ دیکھ تو آگے آگے ہماری کرتے رہے ہمارے. تو وہی حالات ہماری ہوگی جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ مولوی تو اسے شیطانی پہ لگا ہوا ہے. کوئی کہتے ہیں تو اصال ثواب نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں نبی کا نام نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں حضور کا جو ہے نا نعت شریف نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں والدین کو یاد کر کے ان کے لیے اصال ثواب نہیں ہے. وہ لگے ہوئے. بدکاریاں بڑھ رہی ہیں دن بدن، شراب خوریاں بڑھ رہی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. ان پر تو چونکہ ڈالر اس لیے آج پڑھ رہے نا کہ تم مسلمانوں میں فساد برپا کرو. ہمارا کام یہ، تو ان کا بھی یہ کام تھا. تو رب کریم نے فرمایا یہ لوگ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں. کون؟ مشرک اور یہودی. اور دوستی میں جو ایمان لائی ہیں قریب ترین ہیں. تو حبشہ کے بادشاہ کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے ان کی تعریف کی جو پہلے عیسائی تھے پھر عقائد و جہان پر ایمان لائے، قرآن سن کر روئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو بہہ رہے ہیں. حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن سن کر روئے. جو مہاجر مسلمان حضور کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ یعنی مدینہ طیبہ سے پہلے مکہ معظمہ سے حبشہ چلے گئے تھے، انہیں امن دیا اور ان کی خدمتیں کی نجاشی بادشاہ نے. ان کے پیروکار نے پیارے عقائد و جان کی خدمت میں تحفے اور اخلاص کے ساتھ پیغامات بھیجے. خیال ہے کہ معظمہ سے 11 مکہ معظمہ سے 11 مرد 4 عورتیں، جن میں پیارے عقائد دو جہان کے داماد حضرت خلیفہ ثالث عثمان بن عفان ذو النورین اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ بھی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. قرآن کہتا ہے کتنی بیٹیاں تھیں؟ اب ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں کے نسل سے، وہ کہتے ہیں ایک ہے ایک. میں نے بولا قرآن تو کہتے بیٹیاں ہیں. بھائی ایک ہوتی تو وَقُلِّ بنت کا، اس سورہ احزاب میں آیت نمبر کیا ہے؟ 59. وہاں کیا کہا؟ وَقُلِّ بَنَاتِكَ، بیٹیوں سے. بنات کس کی جمع ہے؟ بنتن کی. وَقُلِّ بنتائنِ، 2 سے کہو. بنتان 2 بیٹیاں، اور بنات جمع. تو یاد رکھو ایسے بھی آئیں گے قرآن میں، وہ بولے گا نہیں تو حضور علیہ السلام کے جو چادر میں تھے وہ تو 5 تن پاک تھے، تو بھائی دنیا سے دوسرے تو پردہ ہی فرما گئے تھے. ایسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ تو ویسے بھی ان کے تو وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے. نام میں نہیں لیتا، ان کا کام خود بخود ہو جاتا ہے. جو بھی قرآن کو نہیں مانتا تو وہ غیروں کا ایجنٹ ہے نا. کہ قرآن پاک کہتا ہے حضور پیارے عقائد و جہان کو کہ اپنے بیٹیوں سے کہہ دے، اور وہ کہہ دے بیٹیاں تو ہے ہی نہیں. انا للہ. اب انسان تو کہ اللہ پر بھی جھوٹ. ہوشیار رہو. تم ایسا نہیں وہ اہل بیت کا نام لے آپ کہتے ہم اہل بیت کے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو قرآن کا منکر ہو جائے. صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اللہ کے والوں کے خلاف قرآن لے کر یہ حملہ کرے، بولے وہ تو یہ وہ شخص ہے جو قرآن میں آیت نمبر 26 میں رب نے فرمایا کہ بہت ساروں کو اللہ گمراہ کرتے قرآن کے ذریعے. بولے یہ وہی ہے. امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورہ نور میں آیت اتر رہی ہے کہ پاکیزہ پاک دامن ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور وہ ادھر سے کہے کہ وہ تو یوں صدیق اکبر کی شان قرآن بیان کرے، حضرت عمر کی شان قرآن بیان کرے، اور وہ پھر ادھر سے کہہ دے کہ یوں ہے. تو اس باتوں میں ہوشیار رہو. جو آپ کے سامنے یہ اعتراض زبان پر لائے ان سے کہہ دو بھائی اپنا راستہ پکڑو. اس کے بعد بات نہیں بڑھانا، کیونکہ بولا ہمارے پاس اختیارات ہے نہیں کہ تیرا سر تن سے قلم کریں اور بس تو آگے جا، ہمارا آپ کے تعلقات نہیں. بس فوراً یہ کہہ دو اپنی ایمان کی حفاظت کرو. وہ تو ویسے بھی شیطان ہے، اور شیطان کہتا ہے کسی طریقے سے یہ بات میں انوالو ہو جائے کہ اپنے دین کو چھوڑ دے. اپنے دین پہ 5 کی نماز پڑھتے رہیو. ماہ رمضان کے روزے اس میں 20 رکعت تراویح پہ لگے رہو. قرآن میں کوئی تعریف جو سنتا ہو اسی پر لگے رہو. کوئی عقل با کو جو ہے نا یا کہتے بولے نہیں جو 1 نقطہ نیچے با ہے جس کے اوپر 1 نقطہ یہ نون ہے، یاد رکھو. رازا را کے پر نقطہ نہیں ہے، زا کے پر نقطہ ہے، اور دال اور زا دال، صاد اور ضاد، یہ ہمیشہ یاد رکھو. حروف مجھ سے یاد کر لیا کرے. پھر آگے نہیں کہ وہ تو کہتے یہ گاف اور کاف ہے، نہیں، بس کاف اور قاف 2 ہیں بس. اتنا درس سے تو فائدہ لو کہ اب تمہارا دین تو کم سے کم نہ بگڑے. ہم اتنا کر دیں گے بس، مزید تک اس کی
ضرورت نہیں ہے ریسرچ کی. ریسرچ کی ضرورت ہے اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. بولے یہ کیا ہے ریسرچ اور ریسرچ, دونوں میں فرق ہے نا یا نہیں ہے؟ یہ تو انگلش, اس میں تو آپ لوگ ماہر ہیں کہ ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کیا ہے. دونوں کو ایک ساتھ لکھیں تو پھر کیا معنی ہے, اور آگے الگ الگ لکھیں تو پھر کیا ہے؟ تو اب ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, بس دین کمپلیٹ ہے کہ چلو دوبارہ تحقیق کرتے کہ دین میں نمازیں کتنے, یہ کہ نہیں, ختم بس. آپ بس جو ہے اس کو یاد کرو. اچھا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی. اس کے نکاح میں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاتون جنت ان کے نکاح میں تھی. اچھا, نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. کہاں؟ حبشہ. پھر جب انہیں وہاں امن ملا تو لگاتار مسلمان وہاں جانے لگے, یہاں تک کہ وہاں 82 مرد جمع ہو گئے, عورتیں. اس کے علاوہ نجاشی بادشاہ نے ہی حضور علیہ السلام کا نکاح وہیں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے وہیں ہوا تھا. وہاں غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے وکیل بنے, اور ادھر ایک جو ہے نا ام حبیبہ کا, اور اس کا مہر جو ہے 4000 درہم وہ نجاشی بادشاہ نے دیا. پہلے ان سے اجازت لی اگر اس کو قبول ہے. بہرحال یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. کون؟ مشرکین مکہ. وہاں بڑا شور مچایا کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑا ہے اور یہ کچھ نادان ہیں, اور بڑے تحائف بھی لے گئے تھے حبشہ میں. یہ مشرکین مکہ انہوں نے بولا کہ چلو ہم ڈالر یہ کچھ کھالے وغیرہ دے دیں گے, اور کہا کہ آپ جو ہے نا یہ افراد ہمارے حوالے کر دے. لیکن بادشاہ کو بولے ان سے بات چیت نہ کرے, بس یہ تھوڑے سے نادان ہیں. جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے بولے نہیں بھائی میرے پاس مان لیا, میں تو پوچھوں گا کہ کیا ماجرا ہے. تو جب یہ گئے بات شروع ہو گئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ پورا یہ واقعہ بیان کرتی ہیں. یہ بھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت زندہ تھے. پھر جب وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. تو یہ واقعات پھر انہوں نے بولا کہ آپ لوگ کیا پیغام, یہ لوگ کیا کہتے ہیں. بولا اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے جو دادا پردادا تھے وہ غلط راستے پر تھے, بتوں کو پوچھتے تھے یہ غلطیاں, ہم جو ہے نا خون قتل خاندان سے صلہ رحمی کاٹتے تھے, فسادات یہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی کو مبعوث کیا, اس نے ہم یہ تربیت دی کہ یتیموں بے سہاروں کی مدد کرو, ظالم کے ہاتھ رکھو, مظلوم کی مدد کرو, اور خاندان سے صلہ رحمی رکھو, بچوں کی پرورش کرو, حرام سے بچو. یہ سب چیزیں ہمیں بہت عدل انصاف کی تعلیم دی. وہ بڑے صادق اور امین تھے. تو ہم نے جب اس کو شروع کیا تو انہوں نے ہم پر ظلم اور ستم کا بازار گرم کر دیا کہ آپ لوگ پھر بت پرستی کریں, ان کو چھوڑ دے. تو لہذا ہم مجبور ہو کر ہم آپ کے پاس آئے. تو نے بولا ان کی بات تو صحیح ہے, یہی دین تو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. وہ جب شرمندہ ہوئے تو پھر رات کو مشورہ کیا, تو اس نے بولا کہ نہیں میں تو یہ نہیں چھوڑوں گا. وہ جو 2 افراد بھیجے تھے, پھر انہوں نے کہا میں صبح پھر ایسے وار کروں گا کہ نجاشی کچھ بات پہ تیار کروں گا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دے. صبح پھر آیا, بولا آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بولا کیا ہے؟ بولا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے, اللہ بھی نہیں کہتے, اس کو تو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. بولا بلاؤ. پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر تقریبا بولا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے قرآن کی سورت سنائی تو وہ ان کے آنسو بہنے لگے. بولا یہ جو بیان کرتے ہیں بالکل ایک تنکے کے برابر بھی کچھ آگے پیچھے نہیں ہے. یہی عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. بولا نہیں آپ جاؤ, بولے ان کو اپنے تحائف واپس کر دو, جو کھالے وغیرہ لے کر آئے یہ ہمارے امن میں رہیں گے. وہ شرمندہ ہو گئے, جن کی حفاظت اللہ کرے ان کو کون پھر چھیڑ سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے حفظ میں اپنے آپ کو رکھو. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دنیا میں کوئی اللہ کے سوا امن ہو نہیں دے سکتا, نہ امریکہ دے سکتے, نہ چائنا, نہ برطانیہ وغیرہ. ہمیشہ جہاں بھی ہو تو کہو کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ, یا اللہ تو ہی ہمارا حافظ اور ناصر ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کے اس سورہ یوسف میں کیا, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, سب سے بہترین حفاظت کرنے والا. چونکہ ان کے محب رسول اللہ کے سچے غلام تھے تو اللہ حفاظت کرنے والا. انہوں نے جو کچھ بھی کیا لیکن ناکام ہو کر وہاں سے پلٹے. پھر ان کی تعداد تقریباً 80 تھے گی. پھر وہاں سے جو ہے یہ لوٹ کر پھر جب مدینہ تو یہ ہجرت ہوئی تو یہاں آ گئے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ان کے غلاموں کی حفاظت کی اور یہ لوگ ناکام رہے. تو یہاں یہ آیت اس کے بارے میں. تو پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب بھی یہ سنتے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے سنا. نجاشی بادشاہ نے ان کے جو وہ تھے قسیسین اور رہبان تھے، تو ترا اب دیکھتے ہیں آجنم، ان کی آنکھیں تفیض من الدم، کہ وہ آنسو سے جو ہے وہ ابل رہی ہیں ان کی آنکھیں، مما عرفوا من الحق، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا کہ یہ ہے حق. تو یقولون، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائیں، فاکتبنا، ہمیں لکھ دے مع شاہدین، گواہوں میں سے، کہ تو واحد لا شریک ہے. وما لنا، کیا ہوا ہمیں، لا نؤمن، کہ ہم ایمان ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا اگر ہم ایمان لے، ہمارے پاس تو بالکل دلائل آ گئے. دیکھیں دلائل ایسے نہیں تھے کہ ان پر مخفی تھے. انسان سمجھنے والا اللہ کا کلام آ جائے، اور پھر آگے تبلیغ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ رسول تھے. ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ رسول اللہ نے کی. تو ان کے کلام میں تو کافی طاقت تھا نا، اور نہ دنیا کے لیے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام. کیونکہ عیسائیت میں بھی تو کچھ انہوں نے رد و بدل کیا تھا، اور مشرکین تو ویسے بھی ختم تھے. تو باطل اور بدعتیوں میں اور کافروں میں طاقت نہیں ہوتی. اور جو عقیدہ پختہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذات پر اعتماد، حضور کے محبت میں، تو پھر ان کے کیا تاثیر ہوتی ہے ان کے زبان میں. تو پھر انہوں نے پھر فوراً کہا اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے تو ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے پاس حق آیا، قرآن کا پیغام آیا، حضور علیہ السلام خاتم النبیین کا پیغام آیا، ونتم، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم امید نہ رکھیں، طمع نہ رکھیں کہ ہم اللہ ان یدخلنا، کہ داخل کر دے ہمیں، ربنا، ہمارے رب، ان یدخلنا، ضمیر منصوب متصل، ربنا مضاف الیہ مل کر فاعل، کہ ہمیں داخل کر دے ہمارا رب مع القوم الصالحین. قوم صالحین کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ ہے صالحین، اس کی ہم نشینی اور ان کے کیا ہے دوستی کتنی بڑی پیاری ہے. اللہم اجعلنا منہم یا رب. نیک لوگوں کو انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر، یہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں نے سنائی، اور سورہ اس میں صادقین کے بارے میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ سچے تھے نا کون؟ صحابہ رسول، تمام کے تمام سچے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم. رضی اللہ کبھی نہیں پڑھنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تاکہ حق اور باطل کے درمیان آپ، ٹھیک ہے اردو دان ہے، لیکن جب قرآن کا لفظ آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تو کام یہ کہ فساد کرے. ہم کیوں فساد کرے؟ جو 1400 سال سے تواتر کے ساتھ قرآن پاک آیا اسی کو پڑھتے رہیں گے، ہر بات پر نگاہ رکھے. میرے محلے میں یار جس کو بچے کو پوچھو وہ زوات پہ لگا، کیوں؟ وہ قاری صاحب وہ کنویں کا مینڈا کھاتا ہے. انا للہ و انا، یار کہاں زمین لوگوں کا سیلاب ہے، ہر طرف سے بدعات ہی بدعات ہیں. اچھا نام ہم پر بدعتیوں کا رکھا، یہ بھی عجیب ہے یار. دیکھو تو جہاں بھی دیکھیں ان کی بدعتیں، جہاں بھی دیکھیں بدعتیں، الف سے لے کر یا تک. تو وہ یہ کہ آئینے میں انسان کو آپ ہی نظر، اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. یہ کنویں کے مینڈر کو نا تو اتنا فساد مچایا ہے کہ بس اللہ خیر کرے. سنیو جاگو، رسول اللہ نام سنیے تو سنت کے دامن کو تھامے رکھو. بدعتیوں کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے نا انسان سے سنتیں ترک ہوتی ہیں. تو اب سنی رہو گے تو 20 رکعت سنت بھی پڑھو گے. اگر اب بدعات میں گھسے گئے تو پھر 8 پہ آ جاؤ گے، 8 سے جو ہے نا وہ 8 بھی چلے جائیں گے، پھر تراویح چھوڑ دو گے. پھر ٹوپی بھی آ جاؤ گے، ٹوپی سے لال رومال پہ چلے جاؤ گے، پھر سر ننگا رہ جاؤ گے. تو سنت تو امام ہے نا، لیکن تھوڑا سا آپ بدعات میں چلے گئے تو پھر امامہ نہیں پہن سکو گے. پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان جب بدعت کرتا ہے تو ان سے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. جب سنتوں کو چھوڑتا ہے تو فرضوں میں وہ کیا آتے، سستی آ جاتی ہے. تو سنتوں کو تھامے رکھو. تو کتنی تراویح پڑھو گے؟ 7 نوافل بھی پڑھا کرو. ما یزال العبد یتقرب بالنوافل حتی احببت، کہ انسان نوافلوں کے ذریعے فرائض
مقدم ہے، واجب سنت، لیکن موقع ملے تو نفل بھی پڑھ لیا کریں. ہم تو کہتے ہیں سفر میں بھی اگر ٹائم ملے تو سنت اور نوافل بھی پڑھ لیا کریں. اور یہ بدعتیوں کی پہچان ہے. بولا نہیں وہاں تو سنتیں بھی چھوڑ دو، نوافل. انا للہ و انا، عجیب ہے یار، تمہارے گھر سے کیا جاتا ہے یار؟ یہ انسان کے پاس ٹائم ہے، آج کل کے سفر بڑے پرسکون ہیں، آپ بیٹھے نہ کوئی سبزی لانی ہے، نہ کسی ہوٹل میں، تو پوری نفلیں پڑھیں. بولے نہیں. عجیب ہے. تو یہاں دیکھیں صالحین میں، اللہ میں صالحین میں کر دے. صحابہ رسول اللہ کے سب صالحین ہیں اور صادقین ہیں اور متقین ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، صحابہ کی محبت ہماری پہچان ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے عطا کیا انہیں بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، انہوں نے مانگا، اللہ نے عطا کیا. حبشہ کے نجاشی، ان کے سچے پیروکاروں کو اللہ نے دولت ایمان عطا کیا. رسول اللہ کی سچی غلامی نصیب ہوئی. وفادار بنو گے رسول اللہ کے غلام میں دا، بس سبب ہے ان کے کہ انہوں نے کہا کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. کیا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنات باغات تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے. کوئی بھی رسول اللہ کے امتیوں میں عقیدتاً، نظریتاً، عملاً، ہر اعتبار سے آ گیا. یہ نہیں کہ بس صرف کلمہ پڑھا باقی تک کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، اعمال کی بھی ضرورت ہے. کوشش کرے حتی الامکان. فاتقوا اللہ ما استطعتم ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے. کیا؟ جنات. نیکوکاروں کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ایسوں سے محبت کرتے. جہاں بجہاں ہم پڑھتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ جن سے محبت کرے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اللہم اجعلنا من المحسنین یا رب. والذین کفروا وکذبوا، یہ دوسروں کا وہ ذکر آیا. ترغیب اور ترہیب. یہ نیک لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی کے صحابہ سے محبت کی، پھر رسول اللہ کے پیغام کو قبول کیا، اور پھر جب دنیا سے گیا تو حضور علیہ السلام وہاں سے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. یہ ان کی خاصیت تھی. کس کی؟ نجاشی کی. اس کے علاوہ حضور نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اب دوسرے کہیں گے بدعتی، کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ بولے نجاشی کو جو پڑھی. بولے یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام تو لگاتار 2 روزے بھی رکھتے تھے. حضور علیہ السلام کی شان کچھ، حضور علیہ السلام کی خصوصیات بھی تو ہیں. وہ تو معراج پر بھی گئے، تو آپ بھی بولیں گے کیا میں بھی جا رہا ہوں؟ افسوس کی بات ہے کتنے صحابہ اور بھی جگہ جو کہ شہید ہوئے، لیکن حضور نے اس کے بعد تو عقیدہ اہل سنت پھر احناف سب سے بڑے محققین ہیں. اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں. کیا ہے؟ تو اس آیت میں ان یہودیوں پر عتاب ہے جنہوں نے اس وفد کو ایمان لانے پر تانے دیے کہ تم یہ کیوں، کیا مشرکین یہ سب پھر جہنم میں گئے، اور اس وفد کو ماننے والے اور ایمان لانے والے ان کو جنت کی بشارتیں ملی. کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کے بعد اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پھر قواریت کی آگ سے بچائے. ان علماء کی زبان میں اللہ برکت پیدا فرمائے جو امت کو وحدت کے طرف اور محبت کے طرف، رسول اللہ کی پیاری سنتوں، صحابہ کے طریقوں، مجتہدینوں نے جو محنت کی قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے پیش کیا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.